16ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور 15ویں پارے کا جو اختتام ہوا تھا کل، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ چل رہا تھا، جو آج 16ویں پارے میں بھی وہ شروع ہوا۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک سائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کی کوئی ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو خضر علیہ السلام کا احادیث میں ان کا نام آتا ہے، جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھ سے زیادہ بھی علم کسی کے پاس موجود ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، شوق کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے تم جاؤ گے، تم سفر کرو تو جہاں تمہاری مچھلی، تمہارے پاس ایک مچھلی ہوگی، جس جگہ پہ مچھلی تم سے چلی جائے تو وہاں پر تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی یا ہمارے اس نیک بندے سے ہوگی۔ یہ خضر تو احادیث کے اندر ان کا نام آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام غالباً یوشع بن نون کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا، اور جب سفر چلتے رہے تو وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر وہ مچھلی دریا کے اندر خود بخود راستہ بنا کر چلی گئی، اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ ملاقات ہونی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پھر وہاں پہ حضرت خضر سے ہوئی، اور ان سے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، کہ آپ کے پاس علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، میں اس علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ویسے ایک اور یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے جذباتی بھی تھے، مطلب اکثر جگہوں پر ان کا جو آتا ہے تو وہ جذبات سے بھری ہوئی خطابت کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال ان دونوں نے سفر شروع کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر چل رہا ہے، اور جب انہوں نے کشتی میں سفر شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت کشتی جس میں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے اس کشتی کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں عیب کوئی نکال دیا، اس میں توڑ پھوڑ تھوڑی سی کر دی کشتی کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی، یہ اتنی اچھی خاصی ایک کشتی کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو یہ کشتی کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی، اس کے اندر کوئی عیب نکالنے کی؟ تو اس اللہ کے بندے نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی، اچھا کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک جگہ جاتے ہیں، وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ ایک جگہ ایک بچے کو مکہ مارتا ہے اور بچہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کو، ایک اچھے خاصے بچے کو آپ نے مار دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا کسی بغیر وجہ کے۔ تو حضرت خضر نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اب میں سوال کروں، اب اگر میں کوئی بات کروں تو پھر میری اور آپ کی جدائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر یہ سفر چلتا رہا، آگے گئے تو ایک بستی کے اندر گئے اور بڑے بھوکے تھے دونوں، حضرت موسیٰ بھی بھوکے ہیں، حضرت خضر بھی بھوکے ہیں۔ ان لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ بھائی کچھ کھانا ہمیں کھانے کو دے دو، تو ان بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ دونوں دیکھ رہے تھے بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، یہ آگے پیچھے کہیں چل پھر کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو بھائی اس دیوار کو ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کے عجیب بندے ہو، ایک تو اس بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، اب یہ دیوار بنائی ہے تو اس دیوار کے بنانے کے عوض تھوڑا کچھ پیسے لے لو، کوئی کھانا پینا لے لو، کچھ تو ہو جائے نا، کوئی بھوکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں جواب دیا کہ ہاں اب ہمارا اور آپ کا معاملہ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب جب انہوں نے ہذا فراق بینی و بینک،
اب میرا اور آپ کا جو ہے نا یہاں پر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. یہاں پر پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ان تینوں معاملات کے حوالے سے اس کا علم دیا کہ وجوہات کیا تھیں ان تینوں چیزوں کی. ایک میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جس کشتی میں ہم سفر کر رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے تو وہ کشتی صحیح سالم تھی، اور وہ کشتی اس جگہ سے گزرنی تھی جہاں پہ ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتیوں کو قبضے کے اندر لے رہا تھا. تو اللہ کی مشیت اس میں یہ تھی کہ اس کشتی کو، اس غریب مچھیرے کی جو کشتی ہے یہ اسی کے پاس رہے، تو ہم نے تھوڑا سا اس میں نقص ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے. دوسری چیز، یہ جو بچہ تھا، یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہونے والا تھا. تو مشیت خداوندی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ایک نیک اولاد دے دے، اور یہ جو اولاد ہے یہ ماں باپ کی آلریڈی نافرمان بننے والا تھا، تو ہم نے اس کو وہیں پر ہی ختم کر دیا. یہ اللہ کی اس میں مشیت شامل حال تھی. تیسری بات انہوں نے یہ بات بولی کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی، در حقیقت یہ دیوار، اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، اور یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو اللہ یہ چاہتا تھا، اس میں مشیت خداوندی یہ تھی کہ وہ یتیم بچے جوان ہو جائیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والے لوگ ان کا خزانہ نکال لیتے. تو ہم نے اس دیوار کو بنا دیا تاکہ وہ خزانہ وہاں پر موجود رہے. اب تینوں معاملات ذرا دیکھیں کہ بظاہر جو ہے ان تینوں معاملات کے اندر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس نقصان کے پیچھے نقصان نہیں تھا، لیکن وہ فائدہ تھا. تو ہم اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ تربیت ملتی ہے، یہ دعوت ملتی ہے کہ بظاہر جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ اصل ہو، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور اللہ کی قدرت پوشیدہ ہو. اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو بھی وہ اللہ کا صبر اور شکر ادا کرتا ہے. اس کے پاس فراخی ہوتی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، وہ تنگ دستی میں نہیں ہوتا، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دیکھیں، بظاہر اگر کوئی معاملہ ہو گیا، بظاہر کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، بظاہر بچوں کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، بظاہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج سے چند سال قبل جب میں سویڈن میں تھا تو ان دنوں جب دعوت کے حوالے سے بڑی ایک خاص قسم کی مصروفیت تھی، اور وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. جب وہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا. میری بہن سعودیہ میں مقیم ہے، جہاں پر ابھی میری والدہ بھی ہسپتال میں ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، میری بہن، میرے بہنوئی بھی. تو میں ان سے بات کر رہا تھا اپنی بہن سے کہ بھائی مسئلہ بڑا ہو گیا، دعوت کے مسائل بڑے کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پر. تو میری بہن نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آج ہی اتفاقاً ایک ایسی چیز ہوئی کہ جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ وہ گائنی میں ہیں، ڈاکٹر جو ہیں بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے. تو کہنے لگی کہ ایک عورت تھی، اس کے وہ حاملہ تھی، اور وہ تقریباً 8.5 مہینے ہو گئے تھے. ابھی اتفاقاً کل رات کو جب میں نے چیک کیا اور جب اس کی کچھ سلسلہ ہوا تو اس بچے کی دھڑکن نہیں تھی. بچے میں اب دھڑکن نہیں ہے، یعنی کہ بچہ اب ختم ہو چکا ہے. اب میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس چیز کو سوچ کر کہ ایک عورت ہوں، کہ میرے خود بھی اپنے بچے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ ڈاکٹر جو ہے نا، وہ عورت بھی بہرحال عورت ہے. کہنے لگی کہ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اس عورت کو بتاؤں کیسے. میرے اندر جان ہی نہیں تھی کہ میں اس عورت کو کیسے بتاؤں کہ اس عورت کا وہ جو بچہ، وہ جو 8.5 مہینے تک جس نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اس بچے کی دھڑکن
دل کی ختم ہو چکی ہے، بچہ مر چکا ہے۔ کہنے لگیں کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی، میں نے دوسری ڈاکٹر سے بولا، میں نے ان سے کہا کہ کسی طریقے سے اب مطلب اس چیز سے وہ بہت ان کا غم زدہ بہت تھیں۔ بہرحال دوسری ڈاکٹر نے جب اس خاتون کو یہ بات بتائی کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو میری بہن کہنے لگی کہ میں اس وقت شدید حیران تھی کہ اس عورت کے منہ سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ تھا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ دیتا بھی تو اللہ کا شکر ہے، اس نے لے لیا تو بھی اللہ کا شکر ہے، ہم ہیں ہی اللہ کے۔ وہ اگر کچھ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر وہ کچھ روک لیتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد قصہ ذوالقرنین شروع ہوا۔ یہ ایک بادشاہ تھے، اور یہ بادشاہ جو تھے وقت کے بادشاہ، اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے میں آپ کو اس کا سلیس ترجمہ سناتا ہوں کہ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، وہ ایک راستے پر چلا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی کہ وہ دنیا کے ایک کونے تک وہ پہنچ گئے۔ اللہ کا حکم بجا لاتے رہے، وہ بادشاہ جو تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ دنیا کے ایک کونے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہ ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے ایک طرف تو فتح کر لی، اب دوسری طرف فتح کرنے کے لیے نکلے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو وادیوں کے درمیان پہنچا، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے ایک حصہ اور پھر دوسرے حصے تک اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچایا، اور پھر یہاں تک کہ جب وہ دیوانوں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ اب وہ ایسی قوم کے اوپر ان کا گزر ہوا جو بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دیوار کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس کے اوپر ڈالوں۔ یعنی کہ وہ جو فسادی قوم تھی جو دوسری قوم کو تنگ کر رہی تھی، یاجوج ماجوج، حضرت ذوالقرنین نے اس فسادی قوم اور دوسری قوم کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی، تانبے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر آیا۔
اور سورۃ الکہف کا جو آخری حصہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب ایمان لانے والوں کی بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ یہ الفردوس کیا ہے؟ یہ الفردوس سب سے بہترین جنت، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، دا ہائیسٹ لیول آف جنت۔ تو اس لیے جب بھی جنت کا سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے رہیں، تب بھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور رب العالمین کی تعریف نہیں ختم ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے، سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں جو ذکر کی بات کی گئی اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین کی تعریف کی بات کی گئی کہ یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر یہ قلم بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر سی بات سمجھاتا ہوں۔ ذکر جب ہم کریں، جب اللہ کی تعریف بیان کریں تو اس میں ڈوب جائیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ مختصر سی بات یہ ہے کہ جب ہم فجر اور عصر کے اندر اکثر ذکر کرتے ہیں، ویسے تو ہر نماز کے بعد ریکمینڈڈ جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا 33 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر اور مغرب میں 3 دفعہ کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ریکمینڈڈ اذکار ہیں۔ لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں فجر اور عصر میں اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر فجر اور عصر میں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک نئی چیز شروع ہوئی کہ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے فوراً بعد، مطلب نماز کے بعد کی دعا بھی مقبول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کیا کرتے تھے وہ اذکار کیا کرتے تھے، اذکار کرتے تھے۔
8-10 منٹ کا اذکار، تو ان اذکار کو جب ہم کریں تو اس میں ڈوب جائیں، ڈوب کر اذکار کو کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کریں تو جب ہم کہیں سبحان اللہ، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ 33 ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی، یہی ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی اس 33 کو ختم کر دو، ہوتا ہی نہیں ہوتا، بتائیں نا بھائی ہوتا ہے۔ اب کریں کیا؟ دیکھیں جس وقت سبحان اللہ بولیں تو اللہ پاک ہے، ہر نقص سے اللہ رب العالمین پاک ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہستی ہے۔ تو یہ جب سبحان اللہ ہے اس میں بڑی زبردست پاور ہے۔ جب ہم سبحان اللہ بولیں تو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ یہ جو خوبصورتی ہے میری اولاد کی خوبصورتی ہے، میرے اہل و عیال کی خوبصورتی ہے، میری بیوی کی خوبصورتی ہے، میرے ماں باپ کی خوبصورتی ہے، میرا شوہر کی خوبصورتی ہے۔ آدمی اپنے ذہن کے اندر یہ لے کر آئے۔ اس کا آسان یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ بچوں کی خوبصورتی کتنی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے بچوں کو سوچیں، یہ ذرا چرند پرند کو دیکھیں، یہ دریاؤں کو سوچیں، یہ پہاڑوں کو سوچیں، یہ پرندوں کو سوچیں، یہ پھولوں اور پھلوں کو سوچیں کہ کتنے خوبصورت پھل ہیں، کتنے خوبصورت پھول ہیں، کتنے خوبصورت یہ درخت ہیں، اور پھر کہیں سبحان اللہ کہ یہ اتنے خوبصورت ہیں تو پھر اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک درخت کو سوچیں اور پھر کہیں سبحان اللہ، پھر اگلے پھول کو سوچیں اور پھر کہیں سبحان اللہ، اپنے بچوں کو سوچیں اور پھر کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے اندر بہت زبردست طاقت آئے گی۔ الحمدللہ کیسے بولیں؟ جب ہم الحمدللہ بولیں اللہ کا شکر، تو دیکھیں اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں کہ میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے سارے اعضائے رئیسہ کام کر رہے ہیں، ایک ایک چیز، میرے پاس رزق ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس چھت موجود ہے، میرے ماں باپ موجود ہے، میری اولاد موجود ہے، میں شادی شدہ ہوں، 85 چیزیں ہیں۔ ذرا گننا شروع کریں، یہ سوچیں کہ میں کھا رہا ہوں الحمدللہ، میں پی سکتا ہوں الحمدللہ، میں بول سکتا ہوں الحمدللہ۔ ان چیزوں کو سوچتے چلے جائیں۔ آپ یقین جانیے جب ہم ڈوب کر ذکر کریں گے، جب ہم ان چیزوں کو سوچتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے مجھے فلانی نعمت دی، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یقین جانیے یہ 33 ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ انسان چاہے گا کہ وہ 33 وہ سینکڑے کے اندر چلا جائے، وہ ہزاروں میں چلا جائے، اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اس لیے ڈوب کر، اور تیسری چیز جب اللہ اکبر بولے تو ذہن کے اندر لے کر آئیں اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو، اپنے مشکلات کو، اپنی دعاؤں کو، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، اور اس پریشانی کو سوچیں، اور اس پریشانی کو سوچنے کے بعد زبان سے نکالیں اللہ اکبر، اے اللہ یہ پریشانی تو بہت چھوٹی ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، تو چاہے تو اس پریشانی کو ختم کر دے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی فکر کریں۔ مجھے غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت شروع ہوئی۔ سورہ مریم کے اندر یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور اولاد کی بشارت دی۔ حضرت زکریا نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، اس بڑھاپے کے اندر بھی مجھے اولاد۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور کیا کہا یحییٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، یحییٰ سے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو قوت سے پکڑ لو، اس کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے،
اور جن کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی ان کے پاس یہ دعوت بھیجی گئی کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور خود قرآن مجھے اور آپ کو یہ بات کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا جو معجزہ، اللہ کی جو رسی آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے یہ قرآن ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ اب آپ یہاں کے دیکھیں کہ حضرت مریم پریشان کہ کس طریقے سے مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا، اور میں جب لوگوں کے پاس جاؤں گی، کیونکہ حضرت مریم جو تھی وہ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا تھے، حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ نبی بنا دیا، اور پھر جب حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت مریم کے جو والد تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جب مجھے اولاد ہوگی تو میں اس اولاد کو تیرے لیے لگا دوں گا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا ہوگا، وہاں بیٹی ہو گئی، انہوں نے اپنی بیٹی کو اس دین کے لیے لگا دیا، اور وہ عبادت کے اندر مستقل لگی ہوتی تھی۔ جب وہ عبادت کے اندر تھی تو جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس خود بخود کہیں سے کھانا اور پینا آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ بشارت دی حضرت عیسیٰ کی۔ اب جب حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب باہر آئیں وہ لے کر، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے اے مریم؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی عورت مسجد کے اندر ہو، اور وہ مسجد کے اندر مستقل اعتکاف میں ہو، عبادت کے اندر ہو، حجرے کے اندر، مسجد کا کوئی حجرہ ہو، اور جس کے بارے میں مشہور ہو کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ اچانک بچہ لے کر آ جائے تو پھر مسجد کے اندر جو لوگ ہوں گے کیا کہیں گے اسے؟ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھ جائیں، یہی معاملہ ہوا حضرت مریم کے ساتھ۔ تو حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے اشارہ کس کی طرف کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں تھے، اب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کیا دی؟ کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اب یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس سے پہلے تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا کہ بڑھاپے کے عالم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ بڑھاپے میں جب عورت بھی بچہ نہ پیدا کر سکے، مرد کے اندر بھی جو ہے وہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کے اندر بھی حضرت زکریا کو اولاد دے گا، پھر اس کے بعد فوراً حضرت مریم کو کہ بغیر باپ کے یہاں پر اولاد دے گا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ایک چیز تو یہاں پر یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ منکرین، وہ کفار، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کب پیدا کیا جائے گا اور دوبارہ کیسے پیدا کر دیا جائے گا، اور یہاں پر اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی جو آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ 30ویں آیت تھی کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اور جب آگے چل کر یہاں پر بات آتی ہے اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو تذکیر ہے اس کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی پیدائش کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی پیدائش کر سکتا ہے، وہ بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدائش کر سکتا ہے، اور وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور موت کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دوسری دفعہ پیدا کرنے کے اوپر بھی تمہیں قادر ہے۔ اور اللہ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتے ہیں، اللہ یہاں پر اسی بارے میں یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ ہم تو تمہیں ویسا بنا دیں گے کہ جیسا
جیسا تم پہلے موجود تھے۔ یہ 66ویں آیت میں یہ بات آئی کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب ہم نے اسے پیدا کیا تھا تو وہ کچھ نہیں تھا، دوسری دفعہ جب پیدا کریں گے تو کچھ تو وہ ہوگا۔ جب پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو کچھ نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ عاص بن وائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور ایک ہڈی اٹھائی اور اس ہڈی کو عاص بن وائل نے اس طرح ایسے، کیا کہیں گے اسے، پیس دیا، اور اس کے پھر اس ہڈی کے وہ نکلے چھوٹے چھوٹے ذرات۔ تو اس نے کہا ہے محمد کیا تمہارا رب اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب اس کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور میرا رب تجھے بھی زندہ کرے گا، تجھے بھی زندہ کرے گا۔ یہ عاص بن وائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے تجھے بھی اللہ زندہ کرے گا۔ اور اس قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے، تم یہ زندگیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تو تمہاری جو انگلیوں کی پور ہیں جو تم اسٹیمپ کر کے اس کے اوپر لگاتے ہو، اور ہر انسان کی یہ انگلیوں کی پور اپنی ہی پور دوسری پور سے مختلف ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ انگوٹھوں کی انگلیوں کو پور کو بھی بنانے کے اوپر قادر ہیں۔ تم ہم سے یہ باتیں پوچھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، ہم ہیں اسباب کے محتاج۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا، میں آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں، شیطان کی عبادت نہ کریں، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو باپ تھا کہ کہیں ایسا تھا کہ کہیں شیطان کہیں بیٹھا ہوا ہوگا اور ان کا حضرت ابراہیم کا باپ جاتا ہو شیطان کی عبادت کرتا ہو، اور یہ جو الفاظ ادا ہوئے کہ لا تعبد الشیطان، کہیں انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا کہ شیطان کہیں بیٹھا ہوا ہو اور اس کی جا کے عبادت کر رہے ہوں، وہ دیکھتے یہ تھے کہ ان کا باپ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرے گا تو در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرے گا، شیطان کی عبادت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت اسماعیل کا تذکرہ آیا، حضرت ادریس کا تذکرہ آیا، اور پھر ان کے بعد جو اللہ رب العالمین نے جو بہت ہی اہم بات آئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے ہیں اور ہماری طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کی رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ یہ جو ہم نے آج جو سجدہ کیا تھا یہ وہ آیت تھی، اور اس کے بعد جو الفاظ شروع ہوئے وہ کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے اتنے ناخلف تھے، انہوں نے کیا کام کیے؟ یہ میں آپ سے کہوں گا آج جب درس سے جائیں تو یہ دو چیزیں ضرور لے کے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے لوگ تھے، کن کے بعد؟ پہلے اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا سب، کہ ان انبیاء کے جو ماننے والے تھے ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا؟ یہ ناخلف تھے۔ یہ ناخلف کیوں تھے؟ انہوں نے دو کام کیے۔ اللہ فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کی
اتباع کے اندر لگ گئے، اپنی خواہشات کی اتباع کے اندر لگ گئے۔ یہ دو چیزیں، اگر کل ان لوگوں نے اس طریقے سے کام کیا تھا تو وہ جہنمی ہو گئے۔ اور میرے بھائی، یہ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایمان کے لیے نماز پڑھنا شدید ضروری ہے، نماز کے بغیر ایمان مکمل کیسے ہے؟ اور خود ہم 10ویں پارے میں یہ بات سن چکے ہیں کہ جب مشرکین ایمان لے کر آئیں، جب توبہ کر لیں تو یہ دو کام کریں گے، یا پہلی چیز وہ نماز قائم کریں گے، دوسری چیز وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں جب زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگوں نے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف کہ جو اللہ پر، محمد الرسول اللہ پر، قرآن کے اوپر، آخرت کے اوپر، سب پر ایمان رکھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن صرف ایک کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کر دیا۔ میرے بھائی، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اور یہاں پر جو چیز آ رہی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کے بعد جو ناخلف پیدا ہوئے وہ ایسے ناخلف تھے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، نمازوں کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اور جب نمازوں کے لیے آتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ پچھلے گزر چکا ہے کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے رینگتے ہوئے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، رینگتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ منافقین کا حال یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی۔ مجھے وقت بتائیں گے کہ کتنا ہو گیا ہے؟ 11:10 ہو گئے۔ اس کو ہم سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ سارا تذکرہ میں آلریڈی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، ہم سب دعوت دینے والے بن جائیں، ہم سب دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ دیکھیں آپ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، آج جب آپ یہ جائیں تو لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو دعوت دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے، صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے، تو یہ حضرت موسیٰ کو بھی پریشانی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تیری طرف بلانا چاہتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے کاموں کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو، اس کو کھول دے، اس کے اندر کوئی لغنت ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، اس کو اندر شیرینی پیدا کر دے۔ یفقہوا قولی، اور جو میں بات کروں تو وہ بہترین عمل کے ساتھ ہو، بہترین بات میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا ہر ایک یاد کر لے، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آتی ہے، اور یہ دعا آیت نمبر 25 سے ہے یہ دعا۔ اس کے بعد یہ پورا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا معاملہ ہوا، یہ سارا میں آلریڈی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آخر میں جو چیز آئی، آخر میں یہ چیز آئی سورہ طٰہٰ کے آخر میں کہ دیکھو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ومن اعرض عن ذکری۔ دیکھیں آج اگر پاکستان میں مسئلہ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اگر مسئلہ ہے تو اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور جو ذکر ہے وہ یہ قرآن موجود ہے، یہ قرآن و سنت ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا، جس نے اس پورے احکام کو چھوڑ دیا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں ان کی معیشت کو ایسے جکڑ دیتا ہوں، ان کی معیشت کو۔ اس قرآن سے اگر اعراض کرو گے، اس قرآن سے دور ہٹ جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن انہیں اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ قال وہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اندھا کھڑا کیا ہے، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھ سکتا تھا، میں جب دنیا کے اندر تھا میری تو آنکھیں موجود تھیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا
فنسیتہا، تیرے سامنے قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی، تیرے سامنے قرآن کی بات بتائی جاتی تھی، تیرے سامنے ہمارے رسول آئے، تیرے سامنے ہمارے انبیاء آئے، تیرے سامنے یہ کتابیں موجود تھیں، تیرے سامنے دعوت کا کام تھا۔ کذالک اتتک آیاتنا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، تو نے میری تذکیر کو بھلا دیا۔ کذالک اتتک آیاتنا، تو نے یہ سب کچھ بھلا دیا۔ فنسیتہا، ہم بھی تجھے بلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ جب تیرے سامنے قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، تو نے ان قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اس قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.